صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سنن و آداب کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں انگوٹھی کے تعلق سے کچھ سنن و آداب گزرے تھے، اور اسی میں سے ایک دو مسئلے بھی گزر چکے ہیں۔ اب بالوں کے سنن و آداب شروع ہو رہے ہیں۔ بالوں کے مکمل 13 سنن و آداب ہیں۔ 13 میں سے آج 7 سنن و آداب کا تذکرہ کروں گا۔ بال جو ہیں انسانی اعضاء میں سے ایک عضو ہے۔ جیسے ہاتھ، پیر، دل، دماغ، زبان، ناک، کان، یہ سب انسان کے اعضاء میں سے آتے ہیں، انسان کے اعضاء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے بال بھی انسان کے اعضاء میں شمار ہے، اور بالوں کی وجہ سے انسان کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ بال اگر انسان کے سر پہ نہ رہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت، تو خوبصورتی میں کمی ہوتی رہتی ہے۔ تو خوبصورتی کے بڑھوتری کا ایک ذریعہ بال۔ تو بال انسانی اعضاء میں سے ہے اور اللہ کی ایک نعمت بھی ہے۔ پہلی سنت، پہلا ادب یہ ہے کہ بال اگر رکھنا چاہے کوئی آدمی تو بالوں کو سلیقے سے رکھے، طریقے کے ساتھ اور پورے مہذب کے ساتھ بالوں کو رکھنے کی کوشش کرے۔ ایسا نہیں کہ بھئی ادھر تھوڑے بال ادھر تھوڑے بال، اسی طریقے سے آنکھ پر آ رہے ہیں، ناک پر آ رہے ہیں۔ اس طریقے سے بال رکھنے میں اچھا نہیں لگتا۔ اگر بال رکھ رہے ہوں تو سنوار کر سلیقے سے بال رکھنا چاہیے۔ اور دوسرا ادب، سر کے بالوں میں تیل لگانا چاہیے۔ عورت کے لیے تو سر کے بال، اور مرد کے لیے سر اور داڑھی کے بال۔ سر کے بال میں بھی اور داڑھی کے بالوں میں بھی تیل لگانا، یہ بھی ایک سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ تیل کا استعمال کیا کرتے تھے۔ تیل کے استعمال سے بال مضبوط ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے سر کا درد جو ہوتا ہے انسان کو، وہ شکایت بھی ختم ہو جاتی ہے، اور سر میں سوکھا پن ختم ہو جاتا ہے۔ سر میں جب انسان کے سوکھا پن پیدا ہوتا ہے تو بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کثرت سے تیل کے استعمال کرنے کی وجہ سے یہ تمام شکایتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور سنت کے اوپر بھی عمل ہو جائے گا۔ تو اس لیے دوسری سنت اور دوسرا ادب یہ ہے کہ بالوں میں، چاہے سر کے بال ہوں چاہے داڑھی کے بال ہوں، تیل لگانے کی کوشش کریں، تیل لگانا چاہیے۔ اسی طریقے سے تیسرا ادب اور تیسری سنت، کبھی کبھی کنگھی بھی کرتے رہے۔ بڑے بال رکھنے کا شوق ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کنگھی بھی کرے۔ کنگھی کرنے سے بالوں کا جو ٹیڑھا پن ہے، بال جو ادھر ادھر بکھر جاتے ہیں، وہ بکھرے ہوئے بال ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، اور بالوں کا ٹیڑھا پن ختم ہو جائے گا۔ جب کنگھی کرتا ہے انسان تو ان بالوں میں خوبصورتی بڑھتی ہے۔ تو اس لیے کبھی کبھی کنگھی کرتے رہنا چاہیے۔ یہاں جو بتایا جا رہا ہے کبھی کبھی کنگھی کرتے رہنا چاہیے، ایسا نہیں کہ
اب کنگھی کرنے کا کہا گیا تو اب کنگھی لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، کر رہے ہیں، یہ بھی جو ہے وقت کا ضیاع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی جو ہے کنگھی کرتے تھے، تو اس لیے ہمارے لیے بھی یہی سنت ہے کہ کبھی کبھی کنگھی کریں۔ اگر یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، کسی کے بال بڑے ہیں، سنتی بال اگر کوئی آدمی رکھ رہا ہے اور وہ اس آدمی کے بال جو ہے ادھر ادھر پھیل جاتے ہیں، وہ آدمی زیادہ طور پر کنگھی کرتا ہے، تو زیادہ طور پر کنگھی کرنے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، کر سکتا ہے۔ بالوں کو سنوار کے رکھنے کے لیے، بالوں کو سلیقے سے رکھنے کے لیے کنگھی کا استعمال کثرت سے ہو تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یہاں جو ہے حرام ناجائز کی بات نہیں ہو رہی ہے، بس سنت اور آداب کا تذکرہ ہے۔ اگر کوئی آدمی بالوں کو سلیقے سے رکھنے کے لیے واقعتاً اس کے بال ادھر ادھر پھیلتے ہوں، تو وہ آدمی جو ہے اپنے بالوں کو سنوار کے رکھنے کے لیے کنگھی کا استعمال کثرت سے کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اتنا تو دھیان رہنا چاہیے کہ یہ کنگھی جو استعمال کر رہا ہے اس کی وجہ سے ہماری عبادتوں میں فرق نہ پڑے، اس کا بہت لحاظ ہے۔ اسی طریقے سے چوتھا ادب اور چوتھی سنت، جب کنگھی کرنا شروع کرے تو داہنی طرف سے کنگھی کرنا شروع کرے، سیدھے طرف سے۔ سر کے 3 حصے کر لے، ایک سیدھا طرف اور ایک ڈیویں طرف، داہنا اور بایاں اور درمیان کا حصہ، یہ طریقہ ہے۔ تو پہلے جو ہے داہنے طرف اور اس کے بعد بائیں طرف، یہ جو ہے کنگھی کرنے کا طریقہ ہے اور سنت ہے۔ پانچواں ادب اور 5ویں سنت یہ ہے کہ اگر مرد اپنے سر میں مانگ نکالنا چاہے تو درمیان میں مانگ نکالے، یہ بھی ایک سنت ہے۔ سر کے درمیان میں اگر مانگ نکالے تو سنت کے اوپر عمل ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں درمیان میں مانگ تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر کے 2 حصے کرتے، ایک حصے کے بال ادھر اور ایک حصے کے بال ادھر، تو اس طرح جو ہے درمیان میں مانگ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں۔ تو کوشش یہی کرنا ہے کہ مانگ اگر نکالنا چاہے مرد تو درمیان سے مانگ نکالے، جیسا کہ عورتوں کے تعلق سے مسئلہ گزر چکا تھا کہ عورت اپنے سر میں ٹیڑھی مانگ یا ادھر ادھر مانگ نکال سکتی ہے یا نہیں، تو مسئلہ گزر چکا ہے۔ تو یہاں بھی جو ہے یہی بتایا جا رہا ہے کہ مرد کے لیے کہ مرد بھی اگر مانگ نکالنا چاہے تو درمیان سے نکالے۔ اگر کوئی آدمی درمیان سے مانگ نہیں نکالتا، ادھر ادھر سے نکالتا ہے تو بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یہی بتا رہا ہوں، یہاں جو ہے حلال حرام جائز ناجائز کا کوئی جو ہے جائز ناجائز حلال حرام کی بات نہیں ہو رہی ہے، سنن و آداب کا تذکرہ ہے بس۔ اسی طریقے سے چھٹا ادب اور چھٹی سنت، کبھی کبھی بڑے بال سنت کے موافق بھی رکھنا چاہیے۔ کوئی آدمی بڑے بال رکھنے کا خواہش رکھتا ہو، شوق رکھتا ہو بڑے بال کا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کبھی کبھی ان بالوں کو سنت کے موافق رکھنے کی کوشش کریں۔ یعنی سنتی بال جو ہے وہ 3 طریقے کے ہیں، ایک گدی تک ہے اور ایک گدی سے تھوڑا نیچے اور ایک کاندھے تک، کاندھے سے بھی اور تھوڑا نیچے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتی بال جو تھے وہ یہ 3 طریقے کے تھے، ایک گدی تک اور ایک تھوڑا نیچے اور ایک کاندھے کے اوپر، یہ 3 طریقے کے ہیں بال رکھنے سنت ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی ان طریقوں کے اوپر عمل کرے تو بہت ہی بہتر ہے۔ اگر کسی کے بال سنتی رکھنے کی وجہ سے اچھے نہیں لگتے، جیسا کہ اکثر لوگوں کے ہوتے ہیں،
سنتی بال کسی کسی کو اچھے لگتے ہیں، کسی کسی کے سر پہ سجتے ہیں، ہر آدمی کے سر پہ سجتے نہیں ہیں، ہر آدمی کے سر پہ اچھے نہیں لگتے، کیونکہ بال جو ہے مختلف ہوتا ہے۔ ایک بال سیدھا ہوتا ہے بالکل، اگر وہ آدمی سنتی بال رکھنا چاہے تو اس کے لیے کوئی مذائقہ نہیں، اور اس کے لیے خوبصورتی میں بڑھوتری ہو جائے گی، اضافہ ہو جائے گا۔ اور ایک بال ہوتا ہے جو کھڑا کھڑا رہتا ہے، تو ان کے لیے پریشانی ہے۔ اور ایک بال گھنگریالے رہتے ہیں، یعنی کہ ایک دم سیدھے نہیں رہتے، کچھ اس کے اندر جو ہے ٹیڑھا پن، کچھ جو ہے گول گول ہوتے ہیں، اس کو گھنگریالہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال بھی گھنگریالے تھے، تو اس میں خوبصورتی بڑھ جاتی ہے ان بالوں میں۔ تو اگر کوئی کسی آدمی کے بال اس طرح ہوں اور گھنگریالے پن میں بہت ہی زیادہ گھنگریالے ہوں تو ان کے لیے بڑی دقت ہوتی ہے سنتی بال رکھنے میں۔ تو جن لوگوں کے بال لمبے ہوتے ہیں، نرم ہوتے ہیں، ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں۔ تو یہاں جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ سنت کبھی کبھی جو ہے سنت کے اوپر عمل کر لے، لمبے بال رکھ لے۔ اسی طریقے سے 7واں ادب اور 7ویں سنت، سر کے بال کاٹنے یا مڑانے میں داہنی طرف سے شروع کرے۔ اگر کوئی آدمی سر کے بال کاٹنا چاہتا ہے کینچی سے، یا پھر جو ہے پورے سر کے بال مڑانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آدمی داہنی طرف سے شروع کرے، داہنی طرف سے اس طرف سے شروع کرے، یہ حصہ پورا مکمل کر لے، اس کے بعد بائیں طرف۔ یہ جو ہے بالوں کے سنن و آداب ہوئے، اور بھی کچھ سنن و آداب باقی ہیں، انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں ان کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی، اپنا ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔